وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ و نعم، نعم المولا و نعم النصیر۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم۔ وظیفہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمائیں۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ، سانسوں کے ساتھ، زمین پہ چلتے ہوئے ایک بار پھر اللہ نے ہم سب کو رمضان دکھایا اور یہ خوبصورت دن نصیب ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آنے سے پہلے بار بار یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے خیریت سے رمضان تک پہنچا دے۔ تو الحمدللہ یہ حضور کی اس تڑپ کو جو آپ رمضان کے آنے سے پہلے یہ الفاظ اپنی زبان پہ لاتے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کتنے قیمتی لمحات کا نام ہے۔
بے شمار برکتیں رحمتیں نصیب ہوں گی، لیکن آج کی ہماری گفتگو اور آج کا ہمارا یہ موضوع جو گزشتہ 15 سالوں سے آئیے دین سیکھیے کورس کے نام سے ہم جمع ہوتے ہیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کی بہاروں میں اپنے دین کو سیکھنے کا موقع دیا۔ آج 15 سالوں سے یہ مستقل مزاجی اور بڑی استقامت سے ہوتا ہوا کورس اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا، ورنہ کوئی چیز جو قبول اللہ نہ کرے اس کی دوبارہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ دوبارہ توفیق ملنا اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا، کیونکہ وہ کسی کو جو پسند کر لے تو اسے اپنی بارگاہ سے جانے نہیں دیتا، اور جس کو وہ نہ کرے اسے بھیج دیتا ہے، اسے واپس آنے نہیں دیتا۔ تو اللہ نے توفیق دی، آپ سب یہاں جو گزشتہ 15 سالوں سے ہمارے ساتھی ساتھ ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اور اللہ نے برکتیں انہیں دی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کس قدر یہ بڑی کرم نوازی کے دن ہوتے ہیں۔ تو یہ رحمتیں اور فضل جو ابھی رمضان شروع ہوا آج سے، وہ کون لے سکتا ہے؟ جسے علم ہوتا ہے۔ اگر وہ علم ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ برکت بھی نہیں لے سکتا۔ یہ لازم ہے کہ آپ پہلے جانیں کہ آپ کس مہینے میں ہیں، اور آپ کو اس کی عزت کا پتہ ہو، آپ کو اس کے معاملات کا علم ہو، تبھی آپ وہاں کی اس رحمتوں کی کرم نوازیوں کی جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگ سکیں گے۔ اس لیے علم ہونا ضروری ہے۔ ایک جاہل کے لیے 100 رمضان بھی برابر ہیں، اور ایک عالم کے لیے 2 نفل بھی بہت بڑے ہیں۔ علم والا 2 نفلوں سے ہی اللہ کو پا جاتا ہے، اور جاہل 100 رمضان سے بھی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے علم ہونا اور سمجھنا جاننا، یہی اصل میں رمضان کی عزتیں لینا ہے۔ تو میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ آپ سب جو یہاں آ کے بیٹھیں گے، ابھی آج سے یہ کورس شروع ہوا ہے اور یہ 20 دن ہیں، یہ اصل میں سارا ایک ہی ایجنڈے کے اوپر ہے۔ اس پورے کورس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ ہمیں عالم بنا دے۔ انشاءاللہ کہو ذرا سا، اللہ ہمیں علم والا بنا دے، ہم جاہلوں سے نکل جائیں، ہماری جہالت ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے جو یہ جہالت کے اندھیرے ہیں، یہ جہالت کی جو نحوستیں ہیں، یہ ہمیں اللہ اس سے بچا لے۔ یہ اصل میں مقصد ہے۔ باقی اس مہینے کی ویسے ہی بڑی برکت، وہ تو آپ ایک سبحان اللہ کہیں گے تو 70 سبحان اللہ کے برابر ہے، ایک فرض پڑھیں گے 70 فرض ہیں، 2 نفل پڑھیں گے فرضوں کے برابر ہیں، تو وہ تو برکتیں اپنی جگہ ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا علم کا لیول بلند ہو جائے، آپ اس شخص سے علیحدہ ہو جائیں جو بے علم ہے۔ قرآن نے اسی لیے فرمایا، کیا تم یہ سوچتے ہو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ علم والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا ان دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے حل، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسا بولو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ وہ تمہیں سمجھانے کے لیے اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم اور جاہل یہ برابر ہو جائیں۔ تو اللہ توفیق عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پہ فضیلت حاصل۔ ایک عالم عبادت گزاروں کے اوپر اس طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح ستارے چاند کے سامنے آئے تو کوئی ان کا رنگ نظر نہیں آئے گا، چاند ہی نظر آئے گا۔ تو اس طرح حضور فرما رہے ہیں ایک عالم کو عابد پہ فضیلت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ ایک عالم بھاری ہوتا ہے۔ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزار
اور دوسری طرف ایک عالم، تو علم والا اس کے لیے زیادہ بھاری ہے اور اس کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل. تو لہذا علم کی مجالس اور علم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا یہ حضور کا بھی طریقہ ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہے کہ 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک طرف اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر ابھی ہم کر رہے تھے، بولو ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، اور ایک طرف علم والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ علم کی گفتگو ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ مسائل بیان ہو رہے تھے. تو وہ ساری گفتگو حضور نے سنی، ایک طرف ذکر والے ذکر کر رہے، حضور نے ذکر بھی سنا دونوں کا. تو ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کہاں بیٹھوں جا کے، کیا ذکر والوں میں بیٹھوں یا جو علم کی گفتگو کر رہے ہیں وہاں بیٹھوں. تو صحابہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ اب حضور کدھر جاتے ہیں، کیا یہ ہمیں جوائن کرتے ہیں یا دوسرے کہتے ہیں ہمیں جوائن کرتے ہیں، کدھر رہتے ہیں. تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے علم والا استاد بنا کے بھیجا. تو حضور نے جا کے اس حلقے میں بیٹھنا پسند فرمایا جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہی اصل میں وہ حضور کا وہ طریقہ ہے، اور حضور آتے ہی علم والوں میں ہیں. جہلاء کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور جہلاء کی حضور کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نسبت ہی کوئی نہیں ہے. حضور عالم ہیں، آپ کا قرآن علم ہے، آپ کے جتنے بھی ماننے والے پیار والے سارے عالم، کوئی جاہل نہیں ہوا. تو الحمدللہ یہ پورے 20 دن ابھی گزریں گے، اس کے پیچھے ایک ہی ایجنڈا ہوگا کہ اللہ ہمیں بس علم عطا کرے، اور جب علم آئے گا تو عمل بھی ساتھ لائے گا. علم اور عمل دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے. آپ صرف عمل والے ہیں، علم والے نہیں ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. اور علم والے ہیں تو امید ہے عمل والے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا. پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے دین کی، یہ اس کا ارادہ ہے کہ میرا بندہ اب بھلائی پائے گا، اسے دین کی سمجھ آنا شروع ہوگا. تو اللہ توفیق دے دے. ارشاد فرمایا جس طرح آسمان پر ستارے ہیں اسی طرح زمین پہ اللہ نے علماء ستاروں کی شکل میں پیدا کیے. فرمایا جس طرح آسمان کی سجاوٹ ستاروں کے ساتھ ہے، میری زمین کی سجاوٹ علماء کے ساتھ. یہ علم والے زمین کو سجا دیتے ہیں، ان کا وجود زمین کی برکت ہے، ان کا وجود زمین کی رحمت ہے، ان کے وجود سے زمین بستی ہے، ان کے وجود سے زمین کے تمام کرم کے اللہ کی طرف سے اترنے والے بادل وہ سارے علماء ہی زمین کی طرف لے کے آتے ہیں. اللہ. پھر ارشاد فرمایا جو علم کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا دیا گیا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا گیا. جو علم لینے کے لیے کسی جگہ پہنچ گیا، بیٹھ گیا کہ میں وہاں سے علم لوں گا، اس علم کی وجہ سے جنت اس کے لیے آسان ہو گئی. اب جنت کی طرف جانا آسان ہو گیا. علم کی اگر بات سمجھنی ہو تو ہمیں اصحاب صفہ پہ غور کرنا ہوگا. کن پہ بولیے؟ اصحاب صفہ. یہ تقریباً 70 کے قریب لوگ تھے جو مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا ہے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہے، اس پہ علیحدہ بیٹھا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام انہیں آ کے پڑھایا کرتے تھے. یہ مسجد نبوی کے طالب علم تھے اور حضور ان کے استاد تھے. یہ علم کی پیاس بجھانے آیا کرتے تھے اور یہ آ کے وہاں بیٹھتے تھے. کچھ صحابہ ان میں ایسے تھے جو رہائش گزین تھے، وہ مسجد میں ہی رہتے تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو وہ مسجد میں ہی وقت گزارتے تھے. اور کچھ ایسے تھے جو مدینہ کے رہائشی تھے، وہ آ کے کچھ دیر بیٹھتے اور حضور سے سیکھتے، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے اور حضور سے گفتگو فرماتے. کچھ ایسے تھے جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، جو دوسرے ملکوں سے آ کے تو وہاں کے آ کی حاضری دیا کرتے اور بیٹھا کرتے
اور وہیں موجود رہتے اور کہیں نہیں جاتے تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے ملکوں کے تھے. بولو، یہ آ کے وہاں پہ مستقل رہتے. تو یہ ایک پورا ایک علم کا حلقہ ہوتا جو حضور لگایا کرتے تھے. اور اس حلقے کی کمال بات یہ تھی کہ یہ حلقہ 24 گھنٹے ہی لگا رہتا تھا. یعنی یہ وہ مدرسہ ہے جس کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی. یعنی ہمارے ہاں تو جامعات ہوتے ہیں صبح 8 سے شروع ہوں گے 2 بجے بند ہو جائیں گے، لیکن یہ ایسا حلقہ ہے جس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی. حضور جب چاہتے انہیں بٹھا لیتے اور آپ انہیں قرآن و حدیث اور اپنی گفتگو سے مزین فرمایا کرتے. تو یہ سارے صحابہ علم کی پیاس والے تھے، اور ان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے، آپ اصحاب صفہ کے نام کھولیں، وہ سارے کے سارے ہی روشن ستاروں کی طرح امت کے کام آئے، کیونکہ انہوں نے علم کا وہ حلقہ اس وقت جو حضور کے ساتھ بیٹھ کے، حضور کی معیت میں بیٹھ کے علم سیکھا، وہ ساری کائنات کو روشن کر گیا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب انہیں پڑھایا کرتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے کسی کام میں مشغول ہوتے تو اللہ قرآن میں آیتیں اتار کے فرماتا، میرے نبی اپنا چہرہ ان سے دور نہ کرنا. حضور مصروفیت کی وجہ سے ادھر ادھر کہیں ہو جاتے تو قرآن کی آیت آ جاتی کہ آپ ذرا توجہ کیجئے، یہ علم والے آئے ہوئے ہیں، یہ علم کی پیاس والے بیٹھے ہیں، یہ آپ سے کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں، تو حضور توجہ فرمائیے. تو حضور آ جاتے، اور آپ ایک دن ایسا ہوا تو آپ مسلسل بار بار غور سے آپ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا، حضور آج بہت زیادہ بار بار آپ کی نظر کرم ہماری طرف اٹھ رہی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا. فرمایا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے تجھے دیکھنے کا، تو میں اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہوں کہ اس کی طرح ان کی طرف توجہ کریں. تو لہذا علم والوں کی بڑی شان ہے، طالب علم کی بڑی شان ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ زندگی میں طالب علم رہیے گا، کبھی بھی اس سے باہر نہ نکلیے گا. اور اپنے آپ کو کبھی کسی عمر میں بھی، چاہے آپ کی داڑھی آپ کے بال سارے ہی سفید ہو جائیں، پھر بھی نہ کہیے گا کہ میں عالم ہو گیا ہوں. مجھے پھر بھی علم سیکھنا ہے، مجھے کہیں جانا ہے، مجھے کہیں بیٹھنا ہے، مجھے کہیں سمجھنا ہے. اور اس سے آپ تازہ رہیں گے انشاءاللہ، آپ کی زندگی میں برکتیں رہیں گی. تو یہ سارے ہی لوگ علم کی پیاس والے تھے. اور خاص طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں کرتا ہوں. کیا شان پائی آپ نے کہ یہ علم کی تلاش میں فارس سے چلتے ہیں، اور جب حضور کے پاس آتے ہیں اور آپ ایمان لاتے ہیں تو اس قدر علم کی آپ جستجو رکھنے والے، تانگ رکھنے والے، اتنا علم کو سیکھنے کا جذبہ تھا کہ آقا دو جہاں نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر علم اوج ثریا پہ بھی ہو، اگر علم اوج ثریا پہ بھی ہو تو اے سلمان تو اسے وہاں سے بھی کھینچ کے لا سکتا ہے. تو یہ آپ کے جذبے کی ایک حضور نے ایک تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے. اتنا علم سیکھنے کا جذبہ تھا. اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں حضور علیحدہ عشاء کے بعد بلایا کرتے تھے. حضرت ابوبکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر سے بھی ہوتی تھی. ان کے ساتھ بہت زیادہ سٹنگ آپ فرماتے تھے کیونکہ ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی. کتنے سال؟ یہاں تو بٹھائیں کو بیٹھا 90 سال، کسی کو پرواہ کوئی. تو 90 سال کی عمر سے زیادہ شخص ہے، اسے حضور عشاء کے بعد آپ بلا لیا کرتے، اور اکثر آپ پھر لمبی گفتگو کرتے. امہات المومنین کو اس پہ بڑا رشک ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے، ہر روز حضور اسے بلا لیتے ہیں اور لمبی گفتگو کرتے ہیں، باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب تھوڑا سا غور کیا تو پتا چلا کہ اللہ کی معرفت کی باتیں کرتے ہیں دونوں بیٹھ، معرفت خدا کی گفتگو. اللہ. اسی طرح حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں. یہ بہت خوبصورت تلاوت قرآن فرماتے تھے.
ان کی تلاوت قرآن ایک اعلیٰ پیمانے کی اور بڑی غنائیت والی، اور عرب میں تو ویسے ہی غنا ہے اور بڑا اعلیٰ انداز ہے، وہ تو ویسے ہی عرب ہیں، تو یہ بہت خوبصورت تلاوت فرماتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اور حضور کی بارگاہ سے اتنا مقبول تھے آپ کہ اکثر حضور آپ کو بلا کے علیحدہ فرماتے، ابن کعب میں بیٹھا ہوں، تو بیٹھا ہے، مجھے تو قرآن سنا، آج خود قرآن سنتے حضور۔ تو ایک دن آپ نے، حضور نے ان سے سورہ غاشیہ سنی۔ کون سی سورت؟ سورہ غاشیہ، کبھی پڑھیے اسے، حل آتا کا حدیث الغاشیہ، بہت خوبصورت سورت ہے۔ تو حضور نے سنی تو اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ السلام کہتا ہے، اور یہ جو ابھی تلاوت ہوئی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، ابن کعب سے فرمائیے دوبارہ پڑھیں۔ تو حضور نے ابن کعب سے فرمایا، کعب اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے پیغام ہے، دوبارہ یہی سورت سنا۔ حضرت کعب فرمانے لگے، حضور سناؤں گا، ضرور سناؤں گا، لیکن یہ تو بتا دیجئے کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کیا میرا نام لے کے میری بات کی؟ فرمایا ہاں ابن کعب، تیرا نام تیرے رب نے لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم والے تھے اور وہاں بیٹھ کے علم پڑھا کرتے تھے، اللہ نے ان کی اتنی قدر فرمائی۔ اسی طرح ایک صحابی حضور کے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ نابینا تھے اور دیکھ نہیں پاتے تھے، اکثر حضور کے پاس آیا کرتے۔ ایک بار آپ آئے تو حضور کسی وفد کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، اور وفد بیٹھا ہوا تھا، کفار کا کوئی آیا ہوگا، حضور ان سے گفتگو میں مصروف تھے۔ اب یہ بھی آ گئے تو حضور نے انہیں دیکھا، انہوں نے حضور کی آواز سنی، کیونکہ ظاہر ہے دیکھ تو نہیں سکتے تھے، آواز سنی تو سلام کیا، حضور نے جواب بھی دے دیا۔ اب جواب بھی جب سن لیا تو حضور پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف سے توجہ ہٹا دی اور ان کی طرف توجہ کر لی جو بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان سے حضور باتیں کر رہے ہیں، اب یہ انتظار میں ہیں کہ میری طرف کب توجہ ہوگی، یہاں تک کہ یہ خود ہی بول پڑے، فرمانے لگے حضور مجھے بھی بتائیے آپ انہیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو حضور نے چہرہ انور تھوڑا سا پھیرا، لیکن آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا ناگواری کے تھوڑے اثرات پیدا ہو گئے، کیونکہ آپ گفتگو کرتے ہوئے ٹوکے گئے، کیونکہ آپ کر رہے تھے تو آپ کو روک کے کہا گیا کہ میری طرف توجہ کیجیے۔ تو حضور نے کوئی لفظ نہیں ارشاد فرمائے اور آپ نے گفتگو ادھر ہی جاری رکھی۔ ایسا اس لیے کیا گیا، ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس دو مریض آ جائیں، ایک مریض وہ ہے جو کینسر کا ہے، جس کا مرض بہت بڑا ہے، اور دوسرا جو نزلے زکام کا ہے، تو اب نزلے زکام والے کو تھوڑا سا انتظار کروایا جا سکتا ہے، ایسے ہی ہے بولو، کیونکہ اس کا مرض اتنا بڑا نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اتنا مسئلہ نہیں، لیکن وہ جو دوسرا ہے اس کا مرض بہت بڑا ہے، اسے انتظار نہیں کرایا جا سکتا، اس کو فوراً آپ ٹریٹ کریں گے۔ تو ایسے وہ جو کافر بیٹھے ہوئے تھے وہ مرض کفر میں مبتلا تھے، حضور ان کی طرف توجہ فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ تو اپنا ہی بندہ تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی دیر بعد بھی اس سے بات ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے، تو حضور نے اس کو، آپ نے تھوڑی دیر انتظار کروا لیا۔ اللہ نے اس بات کو بھی قرآن میں درج کر دیا۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ آپ ذرا اپنی شان سنیں، میں اپنی شان کیا بتاؤں، آپ اپنی شانیں سنیں۔ آج ہم سب طالب علم ہیں نا، بولو تو کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ قرآن میں اس طرح درج کرے۔ عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی یومئذ نائما۔ اے نبی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ عبسا وتولا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس کی طرف سے۔ ان جاءہ الاعمی، جب آپ کے پاس ایک نابینا حاضر ہوا۔ کیا شان ہے اس صحابی کی کہ اللہ نے ان کو قرآن کے اندر درج کر دیا کہ وہ حضور کے پاس آئے تھے علم سیکھنے اور علم کی بات جاننے۔ اللہ نے ان کا یہ انداز کہ حضور کو تھوڑی دیر کے لیے انہیں انتظار کروایا، اللہ نے اسے بھی قرآن میں ڈال دیا کہ آپ نے اسے انتظار کروا دیا۔ اللہ، اب اس میں یہ پہلو ذہن نشین رہے کہ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ
اللہ کو یہ عمل ناگوار گزرا، ناگوار نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک شان کریمہ کو ظاہر کرنے کا انداز ہے، اور حضور علیہ السلام کا اللہ کا پیار کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ اللہ نے حضور کا ہر ہی رخ قرآن میں درج کیا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ کے مسکراتے چہرے کی بھی بات ہوئی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو اترتے ہوں کی بھی بات ہوئی ہے، اور یوں جو آپ نے کسی کی طرف سے تھوڑی دیر رخ پھیرا ہے نا، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں ڈال دیا ہوا ہے۔ تو یہ حضور کے سارے انداز ہیں جو قرآن میں لکھے گئے ہیں، قرآن کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، تاکہ قرآن کی کوئی بھی جہت ایسی نہ رہے جہاں حضور کا ذکر ہو۔ تو اللہ نے کتنا عظیم بنایا ان طالب علموں کو جو حضور کے قریب بیٹھا کرتے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے۔ میں پرسنلی جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر پڑھتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں، مولا ان جیسی خاک کے ذروں میں سے کوئی ذرہ بن جائیں ہم۔ بہت بڑی شخصیت ہیں آپ، حضرت ابو ہریرہ۔ اصل نام کچھ اور ہے، لیکن چونکہ بلیوں سے بڑا پیار تھا، بلیاں اکثر آپ اٹھائے پھرتے تھے، تو ایک دن دیکھا کہ جھولی میں بھی بلی ہے، ہاتھ میں بھی بلی ہے، کندھے پہ بھی بلی ہے، تو حضور نے دور سے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا، او بلیوں کے باپ ابو ہریرہ۔ وہ ایسا جڑا کہ اب حشر تک ابو ہریرہ ہی کہلائیں گے، بلکہ جنت میں بھی ابو ہریرہ ہی کہلائیں گے۔ اصل نام کچھ اور ہے، لیکن حضور نے صرف اتنا بول دیا دیکھ کے کہ بلیاں اٹھائی ہوئی ہیں تو او بلیوں کے باپ ابو ہریرہ کہہ دیا۔ یہ بھی حضور کی خدمت میں آئے اور اصحاب صفہ میں شامل ہوئے۔ معاملہ کچھ یوں تھا، کافی عرصہ ظاہر ہے مدینہ کی اوائل تھی، مدینہ کے شروع کے دن تھے، تو یہ اصحاب صفہ کا کوئی وہاں کھانے پینے کا نظام نہیں تھا، یعنی کوئی ہاسٹل نہیں تھا، کوئی ایسا انداز نہیں تھا کہ کوئی اصحاب صفہ کے لیے کوئی باقاعدہ علیحدہ تندور لگا ہوا تھا اور وہاں سے روٹیاں پکتی تھیں اور کھانے پکتے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب اللہ توکل ہوتے تھے، اگر آ گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ پہ توکل اور فاقہ کر لیا۔ تو ایسا ہی انداز ہوتا تھا، کوئی دے جاتا تو کھا لیتے، ورنہ اسی طرح وقت گزرتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کچھ دن ایسے ہو گئے، کچھ کھا نہ سکے، تو بھوک سے شدت ہو گئی، اتنی زیادہ شدت ہو گیا، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے دروازے پہ لیٹ گیا، جا کے بیٹھا نہیں جی، لیٹ گیا کہ کوئی مجھے دیکھے گا اور دیکھ کے ہی سمجھ جائے گا کہ حالت خراب ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے، اس لیے کہ چلو ان کو خود منہ سے کہنا مناسب نہیں ہے، تو ایک آیت کا میں نے ترجمہ اور تفسیر پوچھی کہ حضور اس کی تفسیر کیا ہے، تو آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے اس آیت کو سمجھا کے تو چلے گئے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس خود بھی کچھ نہیں ہوگا، ورنہ ضرور مجھے ساتھ لے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمانے لگے میں نے ان سے بھی ایک آیت کی تفسیر پوچھ لی، تو حضرت عمر نے مجھے تفسیر سمجھائی اور وہ بھی چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی وقت گزرا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ کو جب میں نے آتے دیکھا نا تو میرے دل میں یہ آس امید جاگی کہ لگتا ہے کہ میری آرزو پوری ہوگی، تو میں نے حضور سے رک کے ابھی سلام ہی کیا ہے تو آقا نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بہت بھوک لگی ہوئی۔ یہ میں ان طالب علموں کی شان بتا رہا ہوں، آپ کو یہ میں دے رہا ہوں، آپ کے اندر یہ آس امید جگا رہا ہوں کہ اپنی شان سمجھیے۔ اگر آج ہم 1400 سال بعد آئے ہیں تو پڑھ ہم بھی وہی قرآن ہی رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں یہاں پڑھنے لگے، وہی چیز پڑھیں گے جو حضور پڑھاتے تھے۔ تو زیادہ اپنی شان سمجھیں، اپنے آپ کو جانیں اور اپنے آپ کو اس سستیوں لاپرواہیوں کی نظر نہ کریں۔ یہ علم کے حلقے ان کو آباد رکھیں۔ تو وہ کتنی شان تھی کہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے؟ فرمایا جی حضور ایسا ہی ہے۔ فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ حضور کے ساتھ چلے گئے، گھر پہنچے، فرمایا کہ ہے کوئی شے کھانے کو؟ تو جواب آیا نہیں کوئی شے نہیں ہے، ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ فرمایا لاؤ، دودھ کا پیالہ لایا گیا تو حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ حضور کی عادت ہے کہ آپ کبھی بھی خود پہلے کوئی چیز نہیں کھاتے نہ پیتے ہیں، تو مجھے اب یہ ملے گا، چلو کچھ گھونٹ آ جائیں گے تو لوگ کچھ گھونٹ تو جائیں گے نا، زندگی تو
قائم ہوگی، موت سے تو بچوں گا. تو خوش ہو گئے. اب جو ہی وہ پیالہ سامنے آیا تو آقا دو جہاں فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ ایسا کرو، جاؤ جا کے اصحاب صفا کو بھی بلا لاؤ. سارے اصحاب صفا فرمانے لگے میرے دل میں خیال آ گیا کہ 70 لوگ ہیں، وہ ایک ایک قطرہ نہیں آنا، یہ کیا بات ہوئی. لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا میں چلا گیا اور میں نے جا کے ان سب سے کہا حضور بلاتے ہیں. وہ سب آ گئے، جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. 70 لوگ جہاں آ جائیں جمع غفیر ہی ہوتا ہے نا. تو جمع غفیر آ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ بیٹھ گئے. آ کے حضور اسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اٹھو اور تقسیم شروع کرو، اٹھو اور تم ہی بانٹو، جو بھوک سے بے حال تھے پہلے ہی تم ہی بانٹو اٹھ کے. فرمانے لگے چلیں. اٹھے اور پہلے صحابی کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. جب تیسرے چوتھے تک وہ پیالہ گیا فرماتے میری نظر پیالے پہ پڑی تو پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے پہلے شخص کے ساتھ بھرا ہوا. اب یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. علم والوں کے پاس کوئی نعمت آ جائے کم نہیں ہوتی. علم والوں کے پاس کوئی برکت آ جائے بولیے کم نہیں ہوگی. وہ معجزہ رسول تو تھا لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کیا گیا کہ حضور نے کسی دنیا دار کو کسی کو بلا کے نہیں وہ پلایا، علم والوں کو پلایا. اب وہ سارا جب چوتھے پانچویں تک گیا تو فرمانے لگے کہ مجھے یقین آ گیا کہ کام بن گیا. یہاں تک کہ 70 اصحاب نے وہ پیالہ پیا اور 70 اصحاب پی چکے. تو مجھے حضور نے آخر میں فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی. فرماتے میں نے اسے لبوں سے لگایا، پیا اور پیا اور پیا، یہاں تک کہ میں پیتا چلا گیا. اور پھر جب مجھے لگا کہ نہیں پی پاؤں گا تو میں نے حضور کو دے دیا. فرمایا نہیں ابو ہریرہ ابھی اور پی. فرمایا جی حضور. پھر پیا. فرماتے ہیں کہ میرا اتنا وہ جو ہے وہ پی پی کے حال ایسا ہو گیا کہ اگر ایک گھونٹ بھی اندر جاتا جو اندر تھا وہ بھی باہر آ جانا تھا. تو میں نے عرض کیا میں حضور اب اس سے زیادہ نہیں پی سکوں گا. فرمایا چل تیری مرضی ہے. پھر حضور نے اسے جب پیا تو وہ پیالہ ختم ہو گیا. تو اب اس سے یہ جانیں کہ علم والوں کی کتنی شان ہے، کتنی بڑی برکت والے یہ لوگ ہیں اور کتنا رحمت اور فضل اور رحمت اور کرم اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے. تو ہمیشہ ان میں شامل رہیے انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ کہیے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں اگر آئیں تو جس طرح علم کا شوق آپ کے اندر دیکھا گیا کسی کے اندر نہیں تھا. آپ علم کی ایسی شوقین تھیں کہ حضور درس دیا کرتے تو پیچھے ستون کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو جاتی اور پردے میں کھڑی ہو کے حضور کی باتیں سنتی، تسلی سے سنتی اور پھر اسے نوٹ کر لیتی. یادداشت اتنی تیز تھی کہ حضور کے درس کا ایک ایک جملہ یاد ہوتا تھا، ایک ایک جملہ. اور حضور آتے تو پورا آپ کی بات سناتی کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہاں پہ یہ بات کیوں نہیں کہی، آپ نے یہ مجھے بتائیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بات. یعنی جتنا وقت حضور وہاں لگا کے آتے اتنا ہی وقت پھر آپ کو ان کے ساتھ بھی لگانا پڑ جاتا. ایسا علم کا شوق تھا اور اس علم کی ایسی رسیاں تھی کہ اللہ نے حضور کی آدھی زندگی کا علم آپ سے ہی دنیا کو پہنچایا. اور اگر آپ وہ نہ ارشاد فرماتی تو حضور کی سیرت دنیا سے چھپی رہ جاتی. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین کہو. اور ہم ایسے ہی انداز اختیار کریں، ہمیشہ اپنے بزرگوں کے ساتھ علم کے لیے وابستہ رہیں. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ کبھی پیوستگی نہ چھوڑیے، یہ پیوستہ رہنا ہوتا ہے. ابھی کل ہمارے ساتھی جو USA میں تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ ظاہر یہاں نہیں ہیں تو مجھے کہنے لگے حضرت میں پچھلے سال درس میں تھا نہیں ہوں آج. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بس اتنا کریں کہ آپ سن لیا کریں اور اسے ضرور جاری رکھیں. بہت ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہم دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم پیوستہ رہیں اس نظام کے ساتھ. وہ علم کے وہ دھارے، وہ علم کے وہ خوبصورت چشمے وہ چلتے رہیں، مقصد یہ ہوتا ہے. تو لہذا آپ نے پیوستہ رہنا ہے. نئی باتیں ملتی رہیں گی،
نئے نئے شعور کے انداز کھلتے رہیں گے، ہر آنے والا دن بہتر ہوتا جائے گا، کرم اور فضل اللہ بڑھاتا جائے گا۔ ہاں تم اپنے علم کو بڑھا لو، اللہ کرم بڑھا دے گا، یہ تمہارے اوپر ہے۔ مجھے کہنے لگی جو سمجھ آ گئی، میں کہ بس پیوستہ رہیں، چلتے رہیں، ساتھ ساتھ رہیں، اس کے سوا اور کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے بھی اپنے صحابہ سے یہی کیا، تو اللہ سعادت عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو بڑی اہم بات جو کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو ہو گئے طالب علم۔ اب مقصد ہوتا ہے ہر طالب علم کا کہ وہ جب بھی کوئی بھی بڑی بات سمجھتا ہے، بڑی بات جانتا ہے، بڑی بات کو وہ سن لیتا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ذرا اہم بات ہے، اسے نوٹ کریں، وہ کون سی چینجز ہیں جو اس کے اندر لازم ہیں۔ اور میں نے ایک جگہ مجھے یاد ہے بات کی تھی، ہاں علوم آشف ہم گئے ہوئے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سا عالم ہے جو تمہیں حقیقت میں علم دیتا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو کسی عالم سے تمہیں لازمی سیکھنی چاہیے۔ ایک طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری یہ چیزیں میرے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایسا علم سیکھیں کسی عالم سے، ایسا علم سیکھیں جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لے کے آئے۔ کیا بولو؟ تمہارے اندر سے شک نکال دے۔ یہ شک اندر سے جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور شک رہتا ہے ذہنوں میں، سوچوں میں شک رہتا ہے، اس سے اللہ نکال لے تمہیں۔ اس کو ذہن نشین کریں انشاءاللہ، کہیں اللہ توفیق دے، کیونکہ اگر آپ شک سے ہی نہیں نکل پائے اور یقین کی دولت نہیں لے پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم بیکار گیا ہے۔ ابھی میں نے جو حدیثیں عرض کی ہیں، اس سے آپ کا یہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ جو بے علم آدمی ہوتا ہے اس کے پلے کوئی شے نہیں ہوتی، اور علم والے کے پلے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ شک سے یقین میں آ گئے، اور اگر یہ یقین نہیں پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس عالم سے کچھ نہیں ملا۔ یقین میں آئے، پتہ نہیں حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، پتہ نہیں یہ سال ثواب جب ہم پڑھتے ہیں کسی کو تو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، پتہ نہیں میرا رزق یہ لوگوں کے حوالے ہی ہے، پتہ نہیں لوگ نظر لگا جاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی جادو کرے گا تو کچھ ہو جائے گا۔ یہ شکوک ہیں، یہ شک والی زندگی ہے۔ پتہ نہیں میری زندگی کبھی خوشحال بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ فلاں میں درجہ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے نکال کے وہ عالم تمہیں یقین پہ لے کے آتا ہے کہ ایسا ہوگا، تیرے ساتھ ہوگا۔ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی رکھ دیا جائے تو دین پھیلا کے رہوں گا۔ یہ شک سے یقین، یہ کیا ہے شک والی زندگی؟ ہر وقت شک کی شک، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، آنا ہے کہ نہیں آنا، پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، پتہ نہیں جنت ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی، معافی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ یہ جو ہے نا انداز، یہ نہیں، اللہ اسے نکال لے انشاءاللہ۔ یہ شک سے یقین میں آنا، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے جس کو اللہ دے دے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر بھی کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَنَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت وہاں تک کرو جہاں تک تمہیں یقین آ جائے۔ قرآن کہتا ہے یقین تک پہنچو، یہ شکوک دلوں سے نکال۔ دوسرا، یہ ضرور دیکھیں علم سیکھنے کے بعد یہ 5 باتیں جو بھی عرض کرنے لگا ہوں، اور آگے 20 دن ہوں گے، آخری دن آپ نے یہ 5 چیزیں کھول کے چیک کر لینی ہیں انشاءاللہ۔ اس کو اپنے ذہن میں لے آنا ہے کہ میں آخری دن یاد بھی کراؤں گا کہ ان 5 کو ذرا لائیں ذہن میں، کیا ان میں سے کچھ آ گیا آپ کے اندر؟ 20 آپ نے ہلکے لیے ذکر کے، 20 آپ نے علم کے ہلکے لیے۔ دوسری بات، وہ عالم تمہیں یا وہ علم تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص پہ لے کے آئے۔ لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو دکھا دکھا کے بات کرنا، اور لوگوں کی خاطر ہی گفتگو کرنا، لوگوں کی خاطر ہی اٹھنا، لوگوں کی خاطر بیٹھنا، لوگوں کی خاطر سونا، لوگوں کی خاطر جاگنا۔ اور تیری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، اپنی بھی کوئی لائف ہے کہ نہیں تیری؟ ہر چیز لوگوں کے لیے کر دی۔ ریاکاری،
لوگ کہیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے تو کیا سوچیں گے، بس اسی طرح زندگی گزر گئی۔ اس سے نکل کے وہ تمہیں اخلاص پہ لے آئے، صرف اللہ کے لیے ہر کام کرنا، اللہ کی رضا پیش نظر، اللہ سامنے، اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بس۔ کوئی کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا سوچے گا، کیا اللہ، کیا وہ لوگوں کا ذہن بنے گا میرے بارے، بنتا رہے، چھوڑ دیں۔ جب تک آپ یہ نہیں سیکھ پائے کسی علم سے کہ آپ نے ابھی تک ریاکاری سے نکلنا ہی نہیں سیکھا، اور اسی طرح کا انداز بناتے پھرتے ہیں کہ کس طرح میں 2 شعر اور پڑھ لوں، میں 2 باتیں اور کر لوں اور لوگ متاثر ہو جائیں، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف اتنا کر لیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہی اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کہتے ہیں آپ کی ہر شے کھول دینے والا نام، جو اللہ کھول دے تمہاری ہر چیز، وہ اسم اعظم یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا سیکھو۔ تو یہ دوسری بات ہے، اپنے علم کو اس طرح سے سیکھیں، کسی عالم کے پاس اس طرح بیٹھیں کہ وہ تمہیں ریاکاری سے نکال، لوگوں سے، لوگوں کی رضا چھوڑ دیں۔ اور تیسری بات، وہ تمہاری دنیا سے محبت نکال کر آخرت کے ساتھ جوڑ دے۔ تمہیں لگنے لگے یار میرا دنیا سے نا اب ذرا جی اچاٹ ہونا شروع ہو گیا، تمہیں لگنے لگے اس علم کے مجلس میں جا جا کے کہ اب دنیا سے اتنا دل لگتا نہیں ہے، اب اتنا دنیا کی طرف رجحان کم ہے یا کم ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم صحیح علم لے رہے ہو، درست علم لے رہے ہو۔ ورنہ لوگ یہی سکھا رہے ہیں 2 کوٹھیوں سے 4 کیسے بننی ہے، 4 سے 6 کیسے بننی ہے، 1 دکان سے 2 دکانیں کیسے ہونی ہیں، یہ کون سی پھونک ماریں گے پیر صاحب کہ میرے 2 بچے اور ہو جائیں گے، یہ کون سا جو ہے وہ کام کریں گے کہ اور زیادہ میری دولت بڑھ جائے گی۔ یہ دنیا کی طرف ہی رجحان جا رہا ہے تو سمجھ لو غلط بندے کے پاس چلے گئے ہو۔ اور اگر سارا دھیان آخرت کی طرف جا رہا ہے، بار بار آخرت، بار بار آخرت، بار بار اپنی آخرت یاد آتی ہے، تو سمجھ لو صحیح علم سیکھ رہے ہو اور صحیح عالم کے پاس پہنچ گئے ہو کہ اس نے تمہارا دھیان بولو آخرت کی طرف، وہ علم تمہیں آخرت کی طرف لے۔ اگلی بات فرمایا وہ علم سیکھیے یا اس عالم کے پاس بیٹھیے جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کے اوپر لے کے آئے، تمہارے اندر کا سریا باہر نکالے، تمہارے اندر کی جو گندگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کچھ عمر نکال کے رکھ دے تمہارے اندر کے اس طرح کے جذبات کا، پیچھے بٹھائے تجھے اور اس طرح کا انداز اختیار کروائے کہ جناب یہاں عاجزی ہے، یہاں کوئی نہیں سنی جاتی کسی کی بھی، کوئی بڑا جتنا مرضی آ جائے، وہاں تمہیں انداز ایسے نہیں ملیں گے، وہاں تمہیں اپنے زانو زمین پہ رکھنے پڑیں گے، جھکنا پڑے گا، اور اندر سے جو تمہارا کتا ہے نا، وہ اندر نفس کا، اس کو بار بار وہ چھانٹے مار مار کے ٹھیک کرتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارا کیا ہے اللہ کی نظر میں مقام، بتاتے ہیں کہ تو اصل میں کیا ہے۔ جب بار بار وہ اس طرح کے علم سے گزرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اسے عاجزی عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ عاجز ہو جاتا ہے، نہیں بھائی یہ واقعی بڑے لوگ ہیں بھائی، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اور اندر سے وہ کہتا ہے میں چھوٹا ہوں۔ اور اگر تم یہ سیکھ گئے ہو کسی کے آگے جھکنا تو صحیح علم لے رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ سکھایا جا رہا ہے نہیں لڑ ہور اور بدتمیزی کر اور جو ہے وہ بڑا بڑا مناظرے کر، جھکا لوگوں کو، اور یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تمہیں عاجزی سکھائی جا رہی ہے تو صحیح علم سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہی آقا دو جہاں کی شان کریمہ ہے، حضور عاجز، اس کائنات میں سب سے بڑے عاجز انسان خود حضور ہیں۔ تو اللہ دے دے انشاءاللہ کہو۔ آخری بات، ایسا علم سیکھو اور ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے دوستی کی طرف لے کے آ جائے، تمہارے اندر سے دشمنی کے جذبات بولو نکال دو، کسی سے کوئی دشمنی، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی دل کے اندر حسد نہیں، غیبت نہیں، کوئی کسی کے لیے کینہ نہیں،
کوئی غصہ نہیں، کسی کے لیے نہیں، اور اس طرح دل صاف کر دے وہ مجلس، وہ علم کا حلقہ، وہ عالم کہ جب بھی تم اس کے پاس بیٹھو تو دوستی کی ہی بات کرے. یار نہیں ہے دوستی بھائی، پیاری بات کرو، لوگوں کو قریب کرو، لوگوں کو دور نہ کرو. بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. خوشخبری، پیار والی بات، ملانے والی بات، دوستی والی بات کہی جائے، معافی والی بات کی جائے. میرے کہو نا سبحان اللہ، بولو معافی والی بات ہو، نرمی والی بات ہو. اور یارو کوئی بات نہیں، اگر کوئی کہہ بھی جائے تو بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایسی چیزیں تمہیں سکھائے تو سمجھ لو کہ یہ صحیح عالم ہے اور یہ صحیح علم لے رہے ہو. تو آؤ، یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو اپنے اندر دیکھنا ہے. شک سے یقین کی طرف بولو، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، اور دشمنی سے دوستی کی طرف. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ حلقے شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ برکتیں پورا رمضان ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ابھی اللہ آپ کو برکت دے. آپ نے حلقہ بھی لگانا ہے، فقہ کا حلقہ بھی لگے گا. اس میں آپ کو جو مسائل سکھائے جائیں گے ان کو تسلی سے سمجھیے، ان کو جانیے، ریوائز کیجیے، تاکہ تسلی سے یہ عمل اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے. اللہ آپ سب کو رمضان کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، ہم سب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں. اللہ رحمت فرما دے، اللہ فضل فرما، ہم سب کے پچھلے گناہ معاف کر دے. مولا ہمیں آج سے نئی زندگی عطا فرما، صاف ستھری، نماز والی، قرآن والی، نیکی والی زندگی نصیب ہو. میرے ان تمام بچوں کو سلامتیاں دے. یہ تمام تیرے قرآن کے طالب علم، تیرے دین کے سیکھنے والے آئے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشحال فرما دے. جس طرح تو نعمت کبھی ضائع نہیں کرتا، جو تو علم والوں کو دیتا ہے، اللہ انہیں بھی عطا فرما. اللہ ان سب کے لیے رمضان کی حقیقی برکت، حقیقی رحمت آج ان کے دامن میں ڈال دی جائے، آج ہی ڈال دی جائے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خیر. تسلی سے حلقے لگا لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ. کتابیں ذرا دے دیں ہمیں، اس پہ